السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کا اردو مضمون پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم جو عنوان پڑھ رہے ہیں وہ ہے لکڑہارا۔ اس کا ایک حصہ ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا ہے، اب ہم اس سے آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے میں پڑھوں گا اور آپ غور سے سنیں گے۔ یہ لو اپنی کلہاڑی۔ اجنبی نے کلہاڑی لکڑہارے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری کلہاڑی نہیں ہے، یہ تو سونے کی ہے۔ اجنبی نے دوبارہ ڈبکی لگائی۔ اب کی بار وہ چاندی کی کلہاڑی نکال کر لایا اور لکڑہارے سے کہا، اچھا تو یہ لو اپنی کلہاڑی۔ لکڑہارے نے چاندی کی کلہاڑی دیکھی اور کہا، نہیں، یہ کلہاڑی بھی میری نہیں ہے۔ اس کے بعد اجنبی نے ایک اور ڈبکی لگا کر لوہے کی کلہاڑی نکال لائی۔ لکڑہارا اس کلہاڑی کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور خوشی سے اچھل پڑا۔ ہاں ہاں، یہی میری کلہاڑی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے کلہاڑی کو پکڑ کر اسے چومنے لگا۔ لکڑہارا بڑا سچا اور ایماندار تھا۔ وہ سونے کی قیمتی کلہاڑی کو اپنی کلہاڑی بتا سکتا تھا یا پھر چاندی کی کلہاڑی کو اپنی کلہاڑی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اجنبی شخص سے جھوٹ نہیں بولا۔ اجنبی شخص لکڑہارے کی سچائی اور ایمانداری سے بے حد متاثر ہوا اور خوش ہو کر اس نے لکڑہارے سے کہا، میں تمہاری سچائی اور ایمانداری کا قائل ہو گیا ہوں، اس لیے میں تمہیں سونے اور چاندی کی کلہاڑی بھی دے دیتا ہوں۔ یہ تمہارے سچ بولنے کا انعام ہے۔ جیسے کہ بچوں، آپ نے پہلے لیکچر میں جانا، معلوم ہوا آپ کو کہ لکڑہارا جو تھا وہ ایک غریب شخص تھا۔ لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لے آتا تھا اور بازار میں بیچ کر اپنے روزمرہ کی زندگی گزارتا تھا۔ ایک دن وہ ایک چشمے کے کنارے پر ایک پیڑ سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کی کلہاڑی جو ہے وہ چشمے میں جا گرتی ہے اور پانی اتنی گہری تھی کہ یہ جو چشمہ تھا یہ اتنا گہرا تھا، پانی اتنا زیادہ تھا کہ کلہاڑی ڈھونڈنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن کوئی بھی شخص وہاں نہیں تھا، تو وہ پکارنے لگا۔ وہ چشمے کے کنارے پر بیٹھ کر رونے لگا اور پکارنے لگا کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ تو اس کے بعد اچانک ایک اجنبی شخص اس چشمے میں سے نکلتا ہے جو بہت ہی خوش شکل ہوتا ہے، تو اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ تو وہ اچانک اس چشمے میں سے نکلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، تو اس لکڑہارے کی طرف کہتا ہے کہ کس مدد کی، کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ تو لکڑہارا اس سے اپنی پوری کہانی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی ذریعہ تھا جس سے میں لکڑیاں کاٹتا تھا اور
اپنی روزمرہ کا کام کاج چلاتا تھا تو وہ بھی مجھے ہاتھ سے گئی۔ وہ کلہاڑی اس چشمے میں جا گری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے واپس ملے۔ تو جب یہ پوری کہانی اجنبی شخص سنتا ہے تو وہ بہت مایوس ہوتا ہے، اس کا دل پیچیدہ تو اس کے جو اس کے دل میں اس کے لیے رحم بڑھ گیا تو اس نے ڈبکی ماری اور ایک کلہاڑی اس چشمے میں سے نکالی۔ یہ کلہاڑی سونے کی تھی۔ تو لکڑہارے نے جب اس کلہاڑی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ سونے کی ہے اور یہ میں نہیں لے سکتا ہوں، یہ میری نہیں ہے۔ تو اب دوسری مرتبہ یہ اجنبی شخص ڈبکی مارتا ہے اور وہاں سے چاندی کی کلہاڑی نکالتا ہے تو لکڑہارے کو پیش کرتا ہے، لیکن ایک بار پھر لکڑہارا لینے سے انکار کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ یہ کلہاڑی جو ہے یہ میری نہیں ہے۔ اب تیسری بار ایک بار پھر اجنبی شخص ڈبکی لگا کر لوہے کی کلہاڑی نکال لاتا ہے تو لکڑہارے کو پیش کرتا ہے۔ جو ہی لکڑہارا اس کلہاڑی کو دیکھتا ہے تو وہ اس کلہاڑی کو پہچانتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے، اچھل پڑتا ہے، یہی میری کلہاڑی ہے، اور آگے دونوں ہاتھ بڑھا کر کلہاڑی پکڑتا ہے اور اسے چومنے لگتا ہے۔ تو لکڑہارا اب یہاں پر آپ کو پتہ چلا کہ بہت ہی سچا اور ایماندار تھا۔ وہ سونے کی کلہاڑی بھی اس کو اپنی کلہاڑی بتا سکتا تھا، یا چاندی کی کلہاڑی کو بھی اپنی کلہاڑی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ اس نے اجنبی شخص سے جھوٹ نہیں بولا۔ جب اس اجنبی شخص نے لکڑہارے کی یہ سچائی اور ایمانداری دیکھی تو وہ بہت متاثر ہوا۔ تو اس نے خوش ہو کر لکڑہارے سے کہا، میں تمہاری سچائی اور ایمانداری کا قائل ہو گیا اور اس لیے میں تمہیں یہ دونوں چاندی اور سونے کی کلہاڑیاں بھی دے دیتا ہوں، یہ تمہارے سچ بولنے کا انعام ہے۔ تو دوستو، آپ کو پتہ چلا کہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور ایمانداری اور سچائی آپ کو کامیابی کی طرف لیتی ہے، آپ کی عزت اور رتبہ کو بڑھاتی ہے۔ تو اس لیے بچوں، ہمیں ہر موڑ پر اپنے آپ کو ایماندار اور سچا انسان بنانا چاہیے اور ان عادتوں کو اپنی زندگی میں کو ان عادتوں کے ساتھ چلانا ہوگا تاکہ ہم دونوں عالم، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، اور اس سے ہمیں لوگوں میں بھی عزت اور رتبہ ملتا ہے اور آخرت میں اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ تو مجھے امید ہے آج ہم
نے یہ پڑھا، یہ سیکھا، اب ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی اپنائیں گے۔ خدا حافظ، شکریہ۔